بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی محترم جناب ضیاء السلام صاحب، جو بڑے صحافی بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، ہمارے درمیان میں محترم جناب افتخار علی ہاشمی صاحب بھی تشریف فرما ہے، محترم جناب ڈاکٹر جناب محمد احمد صاحب اور جناب ای کے رمیز صاحب، جنرل مینیجر مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نیو دلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی جانب سے محترم جناب ضیاء السلام صاحب کو اس اہم تالیف پر اے منٹ اے ڈے انرجائزرز اینڈ ایڈمونیشنز فرام دا قرآن، اس کتاب کی تالیف پر میں اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی محنت اور عرقریزی سے یہ کتاب تیار کی گئی ہے۔ اس کتاب کے جو پہلی نصیحت ہے، یا جو انرجائزر جو توانائی بخشتی ہے، یا جو نصیحت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کے پہلے نصیحت میں ایک آخری جملہ ہے، اس سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، اور وہ قرآن مجید سے اخذ کر کے لکھا، انوائٹ our brothers and sisters in humanity to the path of Allah۔ اللہ کے راستے کی طرف اپنے تمام دوستوں کو، انسانی برادری کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ تو یہ کتاب بھی ہمارے لیے بڑی مددگار ہوگی جب ہم اللہ سے رجوع کرنا چاہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیں۔ اس کتاب کے جو بالکل تقریباً انہوں نے 365 ایسی نصیحتیں جو قرآن مجید کی آیات سے حاصل ہوتی ہیں، اس کو درج کیا ہے۔ یہ اسی لیے کیا ہے کہ ایک آدمی 1 منٹ میں ایک پیغام کو پڑھ لے۔ جو آخری جو 365 جو نصیحت ہے، اس کا بھی جو آخری ورڈ ہے، اس میں موجودہ حالات میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ لکھتے ہیں، اسٹے روٹڈ، ہیو پیشنس، کیپ پریئنگ، تھنگس ول چینج فار دا بیٹر انشاءاللہ۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب قرآن مجید سے سبق حاصل کرنے کا ہمیں بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ بزرگ و برتر نے اپنی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے جو زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو کتاب ہے کلام پاک قرآن مجید، یہ انسان کو تاریکی سے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کوئی شخص ہو، وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اس سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے ایک بار انسانوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ ایسا ہی جیسے کہ گویا وہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب اپنے آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ کو بھول جانے کا مطلب اپنے آپ کو بھول جانا ہے. اور اللہ کو یاد رکھنے کا جو سب سے اہم ترین ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نماز کا سسٹم دیا گیا ہے دن میں 5 مرتبہ، اس میں بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. اگر قرآن مجید نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو قرآن مجید بار بار پڑھنے کی تاکید اور اس کا حکم موجود ہے، اس کا طریقہ بھی موجود ہے. تو میں رمضان کی آمد بھی ہے، اور خاص طور پہ چونکہ انگلش میں لکھا گیا ہے، انگریزی اور ہندی میں اس کو لکھنے کی بڑی ضرورت ہے. آج بھی ہم مسلمان یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن ہم کتنا جانتے ہیں یہ بھی سوال ہے. لیکن ہمارے اطراف و اکناف میں جو غیر مسلم ہیں وہ کتنا قرآن مجید کو جانتے ہیں. تو قرآن مجید کے سلسلے میں ہم کو بہت حساس ہونا چاہیے. میں اس دعا کا ذکر کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. آپ بھی سنیں، کتنا اچھا لگتا ہے یہ سنتے ہوئے. میں اردو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا حکم جاری ہے، اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ سراسر عدل ہے. میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے خود کو موسوم کیا، یا جسے تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا جسے تو نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا. اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری پریشانی کو ختم کرنے والا بنا دے. تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہمارے سینوں کا نور ہے، ہمارے دلوں کی بہار ہے، ہماری عقل کو تیز کرنے والا ہے، ہمارے کردار کو بہتر بنانے والا ہے، ہمارے زندگیوں میں جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو دور کرنے والا ہے. ہم اس سے جڑے، اور جو بھی یہ کوشش کرتا ہے اس کے ذوق سلیم کا اور اس کی زندگی کے اندر حسن کا پتہ دیتا ہے. جو بھی قرآن کی خدمت کرتا ہے، تو ضیاء السلام صاحب نے اس سے پہلے بھی اسلام پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ خدمت کر کے انہوں نے بھی بڑا شرف حاصل کیا ہے. اس پر بھی میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو ہم سب کو اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید سے اپنے ربط کو، تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری فکروں اور پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنا دے. جزاک اللہ. شکریہ. السلام علیکم.